सो इंस्टीट्यूशन से लेकर टिल फाइनल एडजुडिकेशन यानी जजमेंट एंड डिक्री तक एक सिविल कोर्ट में जितने स्टेजेस हैं आज हमने वही स्टेजेस डिस्कस करने हैं, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट इन केस ऑफ अर्जेंट और एनी अदर इमरजेंसी, स्टे मैटर, issuance of summon, filing of written statement, framing of issues, submission of list of witnesses, recording of evidence, which comprising on examination in chief, documentary evidence and cross-examination, recording of defendant evidence, final arguments and judgment and decree. Previous lecture भी same آلموسٹ کچھ جو ٹاپکس ہیں وہ سیم ہیں، جس طرح جورسڈکشن آف سول سوٹ اینڈ ٹائپ آف سول سوٹ. میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا کیونکہ لیکچر 4 میں وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ سول سوٹ کیا ہے. بیسیکلی اے سول سوٹ از اے لیگل پروسیڈنگ براؤٹ فار دی انفورسمنٹ آف اے سول رائٹ اور فار obtaining redressal for a civil wrong. A civil case starts when a person or entity claims that another person or entity has failed to perform a legal responsibility owed to the plaintiff, where the plaintiff may pray from court for the fulfillment of obligation, compensation, and etc. Basically, civil case ہم تب فائل کرتے ہیں جدھر ہماری civil rights کی انفرینجمنٹ ہوتی ہے. civil rights کی انفورسمنٹ کے لیے ہم سول سوٹ فائل کرتے ہیں. سی پی سی میں سول سوٹ کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا، لیکن کچھ کیس لا ہے جو کہ میں نے ادھر مینشن کیے ہیں، اس میں سول سوٹ کی ڈیفینیشن کا کہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اینی پروسیڈنگ وچ انوالو دی assertion اور انفورسمنٹ آف اے سول رائٹ ایز اے سول پروسیڈنگ. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے اور ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ. اے سول سوٹ اے سوٹ of civil nature is a proceeding the object of which is the enforcement of civil rights and of the citizen. یہ civil suit کی definition ہے. اس کے بعد jurisdiction of civil court، یہ previous lecture میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، میں اتنے ڈیٹیل میں نہیں جوں گا، لیکن civil case کو ایک civil court under section 9 سنتا ہے، entertain کرتا ہے، unless وہ expressly or impliedly barred. اگر کسی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ایکٹ میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہو کہ یہ کیس سول کورٹ نہیں سن سکتا یا یہ کیس اسپیشل ٹریبیونل یا کورٹ سنے گی، تو وہ کیسز سول کورٹ نہیں سن سکتی. ادروائز سارے سول نیچر کے کیسز جو ہیں وہ سول کورٹ سن سکتا ہے. سول کورٹ آر دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن اینڈ انلیس دیئر جورسڈکشن از either expressly or impliedly barred, the final decision with regard to civil rights, duty or obligation shall be that of civil court. تو اس کا مطلب ہے کہ سول کورٹ کے پاس بہت سارے پاور ہیں جو کہ ہر قسم کا سول سوٹ سن سکتا ہے unless وہ expressly or impliedly barred. یہ کچھ انسٹیٹیوٹ میں نے دیے تھے آپ لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. فار ایگزامپل اسلام آباد میں رینٹ میٹر جو ہے وہ سول جج نہیں سن سکتا، کیونکہ سیکشن 7 آف اسلام آباد رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس 2001 پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ کیس رینٹ کنٹرولر سنے گا. پنجاب رینٹڈ پرائمسز ایکٹ میں رینٹ میٹر جو ہے وہ رینٹ ٹریبیونل سنتا ہے. یہ سول کورٹ نہیں سن سکتے کیونکہ یہ بارڈ ہے. ریوینیو کے جو میٹر ہے لینڈ ڈسپیوٹ وغیرہ وہ 172 آف پنجاب لینڈ ریوینیو ایکٹ نے بار کیا ہے کہ سول کورٹ نہیں سن سکتا. فیملی کورٹ کے میٹرز بھی یہ اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتے کیونکہ آلریڈی لیکچر 4 میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، لیکن یہ ایک اہم ٹاپک ہے. یہ سائٹیشن آپ لوگ نوٹ کریں. یہ ایک ججمنٹ ہے 2003 CLC 649 کراچی.
اس ججمنٹ نے سول کوڈ کے پاور کو اتنا وسیع طریقے سے بیان کیا ہے کہ سول کوڈ کے پاس اتنے جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ ججمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. Admittedly, there is no bar either in CPC or in the Constitution with regard to filing or maintainability of civil suit challenging the vagaries of law. Also, at the same time, challenging the vagaries of law would be a matter of civil nature which would come squarely within the parameters of Section 9 of the CPC. اس ججمنٹ میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ کہیں پہ بھی ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بارڈ نہیں ہے کہ سول جج جو ہے وہ وائرز آف لا نہیں سن سکتا. 175 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف کورٹ کی ڈیفینیشن کرتا ہے. کنسٹیٹیوشنل کورٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں, اس کے نیچے سول کورٹس آتے ہیں, ادھر بھی کہیں پہ بارڈ نہیں ہے. نہ کسی سپیریئر کورٹ نے کوئی ججمنٹ دیا ہے جو کہ یہ کہے کہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ وائرز آف لا سن سکتے. اس وجہ سے سول کورٹ وائرز آف لا سن سکتا ہے. یہ ایک ججمنٹ ہے. اس پہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, لیکن یہ ججمنٹ بڑی کلیئر ہے, اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. دوسرا سیکشن آرڈر 27A بھی ایڈ کر دیا گیا ہے سی پی سی میں. آرڈر 27 یہ ہے کہ اگر کوئی میٹر آئے سیول کورٹ کے پاس جس میں انٹرپریٹیشن آف کنسٹیٹیوشن ہو, تو وہ ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل کو سمن ایشو کر سکتا ہے کہ وہ آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ آرڈر ایڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر کورٹ کے پاس کوئی ایسا میٹر آئے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں انٹرپریٹیشن ہو, تو اس میں وہ اٹارنی جنرل کو نوٹس ایشو کر سکتے ہیں. تو اس کے ایڈ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ سول کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشنل میٹر سن سکے. اس پہ یہ نیچے میں نے ایک آرٹیکل, بہت بہترین آرٹیکل ہے, یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں. ٹائٹل اس کا ہے سول کوڈ اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس. یہ معظم حیات صاحب ایکس ڈائریکٹر جنرل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے, یہ لنک بھی میں نے دیا ہے. اس لنک کو آپ, اس آرٹیکل کو آپ ضرور پڑھ لینا. آپ کو سول کوڈ کی پاور کا اندازہ ہو جائے گا کہ سول کوڈ کے پاس کتنے پاور ہیں. مطلب اگر ہم عموماً وائرز آف لا آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن یا سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیتے ہیں, عموماً کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سول کوڈ بھی سن سکتا ہے. لیکن یہ آرٹیکل میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے. اس پہ انڈین ججمنٹ بڑے کلیئر ہے. انڈین ججمنٹ بھی اس میں ریفر کیے ہیں اور پاکستانی ججمنٹ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ آرٹیکل ضرور دیکھنی ہے کہ سول کوڈ کے پاس کتنے پاور ہے, کیونکہ اب انیشل سٹیج ہے آپ لوگوں کا. اگر فار ایگزامپل کوئی ایکٹ الٹرا وائرس ٹو دی کنسٹیٹیوشن ہے, ڈائریکٹ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہائی کورٹ میں جانے کا. اگر سول کورٹ کے پاس پاور ہے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. ٹائپ آف سوٹ بھی پریویس لیکچر میں ڈسکس ہوئے ہیں ڈیٹیل سے, لیکن یہ کچھ جو روٹین کے میٹرز ہیں جو شاید آپ لوگوں کو اگر کوئی کورٹ میں جا رہا ہو سنا ہو, تو یہ کچھ روٹین کے میٹر ہے. سوٹ فار ڈکلیریشن پرماننٹ انجنکشن, اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ, سوٹ فار پٹیشن, سوٹ فار پوزیشن, سوٹ فار ریکوری, سوٹ فار ڈیمیجز, سوٹ فار رائٹ آف ایزمنٹ اینڈ سوٹ فار ریکوری آف ڈیمیجز. یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے کہ کتنے ٹائپ کے سول سوٹس ہیں. لارج نمبر ہیں جو کہ مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا. بہت مطلب ہر قسم کے سول جو انفورسمنٹ آف سول رائٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے تو آپ سول سوٹ فائل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ایک عامر رضا صاحب کی سی پی سی ہے, اس نے سیکشن 9 کی کمنٹری میں ہر نیچر آف سول سوٹ کو ڈیٹیل الانگ ود کیس لا ایکسپلین کیا ہے. تو آپ لوگوں نے وہ کمنٹری پڑھنی ہے سیکشن 9 کی, کیونکہ ابھی اگر میں اس پہ بات کرنے لگ جاؤں تو شاید 2-3 گھنٹے میں صرف ٹائپ آف سوٹ ہی ڈسکس نہ ہو سکے. تو آپ لوگوں نے یہ خود دیکھنی ہے. یہ سٹیجز آف سول سوٹ ہیں. عموماً آپ لوگ وکیل جب بنتے ہیں تو لوگ شاید کمنٹس کریں جسٹس ڈیلے اینڈ جسٹس ڈینائی پہ, کیسز ڈیلے کیوں ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کو پتہ ہو
کہ انسٹیٹیوشن سے لے کے ٹل دی ڈسپوزل آف سول سوٹ ایک کیس کتنے مراحل سے گزرتا ہے، تو یہ کمنٹس کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے۔ آلموسٹ 17 سٹیجز ہیں جس سے سول سوٹ گزرتا ہے، اور ہر سٹیج میں آپ کی ایڈجرمنٹ کی پرووائزر، سیکنگ آف ٹائپ کی پرووائزر بھی موجود ہے، تو اس کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیسز کیسے ڈیلے ہوتے ہیں، کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ کی سٹیجز ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ آرڈر 4, 6 and 7 میں ڈیفائن ہے۔ آرگومنٹس آف اسٹے اپلیکیشن، ایشوئنس آف سمن، فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ، framing of issues, list of witnesses, summon to witnesses, plaintiff evidence including examination in chief, documentary evidence and cross examination, same process defendant evidence کا، arguments, judgment and preparation of decree۔ آج ہم نے یہی پڑھنا ہے۔ انسٹیٹیوشن آف سوٹ، انسٹیٹیوشن آف سوٹ کیا چیز ہے یہ دیکھیں۔ سیکشن 26 آف CPC ڈیفائن کر رہا ہے کہ سوٹ کو کس طرح انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے۔ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ بائی دی پریزنٹیشن آف پلان اور ان سچ مینر ایز میں بی پرسکرائبڈ۔ ادھر اب ہر پروونس کے ڈفرینٹ رولز ہیں۔ اسلام آباد کی حد تک امینڈمنٹ آئی ہے 2020 میں، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی بڑے اسٹیشنز میں جب آپ پریکٹس کرتے ہو 2 ڈائریاں ہوتی ہیں دن میں۔ ڈائری برانچ میں 2 طرح کی دو ڈائری ہوتی ہیں دن میں، ایک صبح 11 ساڑھے 11 بجے تک ہوتی ہے، دوسری ڈائری جو ہوتی ہے وہ 12 یا 2 بجے تک یا 3 بجے تک ہوتی ہے۔ تو آپ سول سوٹ کو فائل کرتے ہو انسٹیٹیوشن برانچ اور ڈائری برانچ میں۔ اس ڈائری برانچ میں ایک بڑا رجسٹر پڑا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کیس فائل کرتے ہو تو اس پہ ڈائری نمبر along with کیس ٹائٹل، کونسل نیم، نیچر آف کیس اس رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو جب فائل کرتے ہو تو فائل کور پہ بھی وہ ڈائری نمبر لکھا جاتا ہے۔ اب ڈائریکٹ یہ کیس کسی جج کے پاس نہیں جاتا کہ آپ نے دائر کر دیا سیدھا جج کے پاس ایڈجوڈیکیشن کے لیے چلا گیا۔ یہ کیس ڈائری برانچ سے 11 بجے، فار ایگزامپل فرسٹ ڈائری میں آپ نے کر دیا تو 11 بجے یہ کیس جائے گا سینئر سول جج صاحب کے کورٹ میں۔ سینئر سول جج صاحب پھر یہ کیس مارک کرے گا کسی اور جج کو یا اپنے پاس رکھے گا۔ یہ فرسٹ سٹیج آف سول سوٹ۔ آپ نے کیس فائل کر دیا۔ اچھا، اسلام آباد میں اب ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام آباد میں ایک امینڈمنٹ آئی ہے، پنجاب میں بھی آئی تھی، KP میں بھی آئی تھی، لیکن پنجاب نے وہ وائرس شاید چیلنج کی یا بار نے ریٹیلیشن دکھا کے KP نے بھی سیم وہ ریکال کر دی، لیکن اسلام آباد میں ابھی انفیلڈ ہے۔ ایک عجیب سی امینڈمنٹ ہے۔ اگر آپ سول سوٹ فائل کرتے ہو، وہ سٹے میٹر ہے، تو آپ 2 اوریجنل کاپیاں بناؤ گے اس کی۔ اگر آپ سٹے میٹر اسلام آباد میں فائل کرتے ہو تو آپ کو 2 اوریجنل فائل بنانی پڑتی ہے۔ مین جو آپ کا ٹرائل ہے وہ کسی اور جج کے پاس جائے گا، اینڈ دی سٹے اپلیکیشن جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس جائے گا۔ عجیب سی امینڈمنٹ ہے، لیکن ادھر ہم فالو کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اب فرسٹ ڈے پہ جو سٹے اپلیکیشن عموماً آرگو ہوتا ہے، تو وہ فار ایگزامپل اس کی میں جہاں تک اگر پہلے ہی دن آپ کا سوٹ مینٹینیبلٹی پہ ڈسمس ہو گیا، لیکن دوسری طرف سول جو دوسرا جج صاحب ہے اس نے آپ کو سٹے دے دیا، تو اس کیس کا پھر کیا بنے گا؟ لیکن امینڈمنٹ ہے یہ ہم فالو کر رہے ہیں۔ دوسرا سٹیج یہ روٹین کا سٹیج نہیں ہے، آرگومنٹس آف آن سٹے اپلیکیشن یہ روٹین کا نہیں ہے، کیونکہ کچھ کیسز میں آپ کو سٹے نہیں چاہیے ہوتا۔ فار ایگزامپل سوٹ فار ریکوری میں آپ کو سٹے نہیں، سمپل ریکوری مانگتے ہو، تو یہ پھر روٹین سے ہٹ کے ہے۔ عموماً جو سوٹ فار ڈکلیریشن ہے، لینڈ وغیرہ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو فرسٹ ہیئرنگ پہ ہی آپ سٹے اپلیکیشن کو آرگو کر لیتے ہیں۔
انگریڈینٹ آف اسٹے آپ کو پتہ ہوگا، پرائما فیشائی کیس، بیلنس آف انکنوینئنس اینڈ ایرریپیریبل لاس کے گراؤنڈس پہ آپ اسٹے اپلیکیشن آرگو کر لیتے ہیں۔ اب ادھر اگر آپ کو اسٹے گرانٹ ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس کا پھر نیکسٹ اسٹیج میں ہم میکینزم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیج جو روٹین کا ہے وہ ہے ایشوئنس آف سمن ٹو ڈیفینڈنٹ۔ یہ اسلام آباد کی حد تک انفیلڈ ہے، پنجاب میں یہ انفیلڈ نہیں ہے، لیکن جا کے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد وہ ایکٹ خاموش ہے، لیکن ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اس ایکٹ کا جو پریمبل ہے وہ ہے ٹو اسپیڈی اینڈ ان ایکسپینسو لیٹیگیشن، لیکن اگر آپ لوگ اس ایکٹ کو ایک دفعہ پڑھو، اس نے اور کمپلیکیٹ کیا ہے چیزوں کو، ریویژن ختم کر دی ہے۔ پہلے جو ہمارے ریٹن سٹیٹمنٹ وغیرہ کے رائٹ کلوز ہو جاتے تھے، ہم ریویژن فائل کر لیتے تھے۔ اب وہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے اگر رائٹ کلوز ہو جاتے ہیں تو اس پہ وہ اسی کورٹ میں آپ اپلائی کر لیتے ہو، اگر اس نے ریسٹور کر لیا تو ٹھیک ہے، ادروائز ایکٹ سائلنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ریٹ میں جانا پڑے گا اور ڈبل فیس لینی پڑتی ہے۔ جی اب وہ تو پھر امپلیمنٹیشن آف کورٹ آرڈر کی بات آ جاتی ہے نا، وہ کورٹ کس طرح امپلیمنٹ کرتا ہے آرڈر، وہ دیکھنی پڑے گی۔ اچھا، نیکسٹ اسٹیج ایشوئنس آف سمن ہے۔ جب آپ کو اسٹے گرانٹ کر دیا جاتا ہے تو اسی اسٹے کے آرڈر کے ساتھ سمن دوسری پارٹی کو ایشو ہو جاتے ہیں، اس پہ کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے، نہیں تو نارمل سمن جو ہے وہ سب ہوتے ہیں۔ آرڈر 5 لینتھی آرڈر ہے، وہ چونکہ سلائیڈز میں کور کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے میں نے یہ سیکشن 27 جو ہے یہ ریپروڈیوس کیا ہے۔ Where a suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in manner prescribed۔ جب آپ کیس فائل کر لیتے ہو تو ڈیفینڈنٹ کو کورٹ سمن ایشو کر لیتا ہے کہ آپ آ جائیں اور اس کلیم کا جواب دے دیں۔ سمن کا ایک فارم ملتا ہے ہر جورسڈکشن پہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی فارم پہ کرو۔ اب سمن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، نیم آف کورٹ آپ لکھیں گے، اس پہ ٹائٹل آف کیس لکھیں گے، ٹائٹل آف نیم اینڈ ایڈریس آف پارٹی۔ فار ایگزامپل ایک کیس میں آپ نے 5 بندے ڈیفینڈنٹ بنائے ہیں، تو ہر ڈیفینڈنٹ کو الگ الگ آپ سمن ایشو کریں گے۔ ڈیٹ، ٹائم پرسکرائب، جو کورٹ نے آپ کو ٹائم دیا ہے۔ یہ بھی اسلام آباد میں ایمینڈڈ ہے، لیکن اس پہ بات نہیں کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ موڈ آف سمن، سمن کو آپ کس طرح ایشو کرتے ہو کورٹ میں؟ تو کچھ چیزیں سی پی سی میں پرووائڈڈ نہیں ہیں، لیکن پریکٹس میں ہم فالو کرتے ہیں۔ جیسے ہی سمن کا آرڈر ہو جائے تو آپ یا آپ کا جو کلرک ہے وہ دوسرے دن کورٹ سٹاف کے پاس سمن کو لے کے چلتا ہے، اور سمن کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ لگانا مینڈیٹری ہے، فرطلبانہ اس کا نام ہے۔ یہ اس ڈاکومنٹ کی ورتھ صرف 2 روپے ہے، لیکن اگر آپ نے یہ جمع نہیں کیا تو آپ کا کیس انڈر آرڈر 9 رول 2 کے تحت ڈسمس ہو سکتا ہے 2 روپے کی وجہ سے۔ ڈسمسل آف سوٹ ویئر سمنز ناٹ سرو ان کانسیکوینس آف پلینٹف فیلئر ٹو پے کاسٹ۔ 2 روپے کی وہ ہوتی ہے، یہ آپ نے سمن کے ساتھ یہ فارم لگا کے المدروم میں یا کورٹ سے سائن کرانے کے لیے آپ دے دیتے ہو، لیکن یہ 2 روپے کا فارم آپ نے نہیں لگایا تو آپ کا کیس ڈسمس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف پروسیس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹکٹ ہے بالکل،
کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاید پنجاب میں 4-5 روپے کا ہو، کے پی میں 10 روپے کا ہو، لیکن عموماً 2 روپے اس کی ورت ہے وہ آپ لگاتے، وہ دوسری کورٹ فی نہیں ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ سرو کرتے ہو، بیلف جاتا ہے کورٹ کا وغیرہ وغیرہ، تو کچھ یہ 2 روپے کی جو ٹکٹ ہیں یہ پبلک اس چکر سے نکلے، خزانے سے نکلتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ تو سمن کس طرح سرو ہوتے ہیں؟ آپ یہ فرق طلبانہ along with 3 کاپیز آپ سمن جمع کرو گے کورٹ میں، اس پہ جج صاحب کے سگنیچرز ہوں گے، سٹیمپ ہوگی کورٹ کی پراپر، اور آپ انویلپ بھی دو گے ساتھ میں، اس انویلپ پہ بھی کورٹ کا سٹیمپ اینڈ سیل ہونا مینڈیٹری ہے۔ اب ایک سمن کی کاپی آپ کو واپس کی جاتی ہے along with the signature of judge اور presiding officer وغیرہ، اور انویلپ آپ کو دی جاتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہو کہ وہ جس طرح موڈ آف آرڈر ہو، فار ایگزامپل کورٹ نے آپ کو کہا ہو کہ تھرو رجسٹر پوسٹ کرو، تو پھر آپ وہ رجسٹر پوسٹ کریں گے، اس کی رسید نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ کورٹ میں جمع کرو گے کہ ہم نے کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کی ہے۔ اگر آپ نے یہ کمپلائنس نہیں کی تو آپ کا کیس ڈیو ٹو نان سبمیشن آف پروسیس فی ڈسمس ہو سکتا ہے، اور باقی جو 2 سمن کی کاپی رہتی ہے وہ جا کے کورٹ کی طرف سے جاتی ہے یا بیلیف کے تھرو جاتی ہے، تو سمن کے ساتھ آپ 3 کاپیاں لگائیں گے۔ یہ آگے ڈسکس کر رہا ہوں میں۔ سیکنڈ جو آرڈر 5 رول 20 جو پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے سبسٹیٹیوٹڈ سروس۔ اس میں آپ کی بات وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی والی بات ہے، سمن ٹو افیکسیشن آف، اس کے گھر کے سامنے افیکس کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو الیکٹرانک ڈیوائس کی کمیونیکیشن ہے تھرو واٹس ایپ، تھرو میسیجز، یہ عموماً کورٹ بہت کم کرتے ہیں، لیکن امینڈمنٹ کے تھرو ایڈ کیا گیا، یہ آپ کر سکتے ہو۔ سمن کی کاپی اس کو واٹس ایپ کر سکتے ہو، اس کو بھیج سکتے ہو کسی طریقے سے۔ ارجنٹ میل سروس اور پبلک کوریئر سروس، یہ زیادہ تر ریزنیبل ہے، کیونکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل ٹی سی ایس ہے، ایل سی ایس ہے، تو اس کی پراپر پہ آپ اس چیز کو فالو کر سکتے ہو۔ کورٹ سے آرڈر کروا لیں کہ سر تھرو ٹی سی ایس کرا دیں، پہلے ہی دن پہ آپ تھرو ٹی سی ایس آرڈر کروا لیں، تو جب آپ ٹی سی ایس کوریئر کر لیتے ہو 2-3 دن بعد آپ نیٹ پہ بیٹھ جاؤ، ٹی سی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ٹریک کر کے ڈیلیوری رپورٹ نکال کے کورٹ میں سبمٹ کرو کہ یور آنر یہ جو سمن ہے یہ فلاں بندے نے فلاں ڈیٹ کو ریسیو کیا، یہ ڈیلیبریٹلی کورٹ میں نہیں آ رہا، تو آپ کو ریلیف ملتی ہے پھر اس پہ۔ اب بات یہی ہے نا کہ ایکٹ نے آگے ایکسپلینیشن اس کی نہیں کی ہے نا، لیکن یہ بہت کم ہی ریئر کیسز میں کورٹ کر لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے پھر کورٹ کے پاس اپنا نمبر تو نہیں ہوتا، آپ اپنے موبائل اس سے کریں گے، لیکن ود دی پرمیشن آپ کورٹ کریں گے کہ میسج کرنا۔ اب ڈیفینڈنٹ کو میسج کرنا وہ بھی لیگل ایتھکس میں ٹھیک نہیں۔ رجسٹر پوسٹ تو وہ آرڈر میں لکھا ہوتا ہے نا، وہ اسی آرڈر میں نوٹ سمن بذریعہ رجسٹر پوسٹ، سمن بذریعہ ٹی سی ایس، سمن بذریعہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا جو لاسٹ اس کے بعد سمن نہیں کیے جاتے ہیں وہ پبلیکیشن اینڈ پریس ہے، اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے۔ اخبار میں جب آپ اشتہار دے دیتے ہو اور کورٹ مطمئن ہو جاتا ہے کہ سب ہوئے ہیں، ڈیفینڈنٹ کو پتہ بھی ہے کہ میرے اگینسٹ پروسیڈنگ ہے، تب بھی وہ نہیں آتا، تب وہ کیس کو آگے چلا لیتا ہے۔ لیکن اب آپ لوگ اندازہ لگائیں، یہ ہم نے صرف ایک سٹیج ڈسکس کیا۔ پہلا ایڈجرمنٹ آپ تھرو رجسٹر پوسٹ، 15 دن بعد 20 دن بعد وہ نہیں آتا۔ سیکنڈ ایڈجرمنٹ نوٹس سمن ٹو افیکسیشن، پھر 20 دن کا ٹائم، 30 دن کا ٹائم مل گیا، پھر تھرو کوریئر سروس، پھر اخبار اشتہار۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سی پی سی میں مطلب یہ لیگل طریقہ ہے، لیگلی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سمن کی ایشوئنس یا فلفلمنٹ کے لیے آپ کو کتنا ٹائم سیک کر سکتے ہیں؟
یہ سر وہ پرانے زمانے کی وہ تھی نا کہ ڈرم وغیرہ بجا دیتے تھے یہاں، یہ عموماً نہیں ہوتا. جی جی بالکل. وہ اب میں نے تو اپنے پریکٹس میں نہیں دیکھا کہ ڈرم کا آرڈر کیا گیا. یہ سمن کی کاپی ہے. یہ جو اوپر عدالت جناب، اس پہ کورٹ کا نام، مقدمہ، پلینٹف نیم اینڈ ڈیفینڈنٹ نیم، بنام میں آپ پورا ایڈریس، اور نیچے جو بوقت سے پہلے حالی جگہ ہے اس میں آپ ڈیٹ وغیرہ لکھیں گے. اس ڈاکومنٹس کو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا. یہ جا کے سمن کے ساتھ لگانا مینڈیٹری ہے. ایکس پارٹی پروسیڈر. اچھا، اب کورٹ نے سارے موڈ آف سروس فلفل کر دیے، اخبار اشتہار کر دیا، سارا کچھ، پھر بھی ڈیفینڈنٹ نہیں آتا. تو پھر کورٹ انڈر آرڈر 9 رول 6 کے تحت ایکس پارٹی پروسیڈنگ انیشیٹ کرتے ہیں، یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور پھر جا کے کیس کو فکس کر لیتے ہیں پلینٹف ایویڈنس کے لیے. ڈائریکٹلی اس کا جو رائٹ ٹو کراس سبمیشن آف ریٹن اسٹیٹمنٹ کرا وہ نہیں کرتی، کہ وہ آتا نہیں، ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، اور پھر جا کے کورٹ سیدھا پلینٹف ایویڈنس میں چلا جاتا ہے. اگر آپ ڈیفینڈنٹ کونسل ہیں اور آپ کے اگینسٹ ایکس پارٹی ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسی کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے انڈر آرڈر 9 رول 7 کے تحت فار سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹی آرڈر. اس میں آپ کوئی بھی ریزنیبل کاز دے کے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے رائٹس کو دوبارہ ریسٹور کیا جاتا ہے. یہ روٹین کے سٹیج سے ہٹ کے ہے، کیونکہ بیچ میں آپ آتے نہیں اور آپ کے اگینسٹ ایک پینل یا ایڈورس آرڈر آ جاتا ہے، اس کو سیٹیسفائڈ کرنے کے لیے پھر آرڈر 9 رول 7 کے تحت آپ اپلیکیشن دیں گے. عموماً یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلٹیز پہ بہت سارے ججمنٹ کہ the case should be decided on merit not on technicalities. یہ بھی روٹین سے ہٹ کے ایک پریکٹس ہے. میمو آف اپیئرنس کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اگر آپ ڈیفینڈنٹ کونسل ہیں، شام کو آپ کو کلائنٹ کی کال آتی ہے کہ سر میرا کل کیس لگا ہوا ہے اور جا کے مجھے لاسٹ اپرچونیٹی بھی ملی ہے، لیکن وہ آؤٹ آف اسٹیشن بیٹھا ہے یا کسی اور ریزن سے آپ کو پاور آف اٹرنی سائن نہیں کر سکتا، یا کوئی اور نیگوسیشن فیس سے ریلیٹڈ آپ کی چل رہی ہے، تو اس چیز پہ یہ جو میمو آف اپیئرنس ہے انڈر آرڈر 9 رول سب رول 5 کے تحت آپ کورٹ میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں اپنے سائن پہ کہ مجھے ٹائم دے دیں، کیونکہ مجھے ریسنٹلی انگیج کیا ہے کلائنٹ نے، لیکن کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاور آف اٹرنی سائن نہیں ہوئی، آؤٹ آف اسٹیشن ہے یا کوئی اور ریزن ہے، تو مجھے ٹائم دے دیں، نیکسٹ ڈیٹ پہ میں پاور آف اٹرنی اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ سبمٹ کر دوں گا. تو تب آپ کو اس میمو آف اپیئرنس کے بیس پہ ٹائم مل جاتا ہے. اس میں آپ نے سمپلی لکھنا ہے کہ the undersigned counsel is recently engaged by the defendant. However, the power of attorney is not signed whatsoever. Therefore, the undersigned counsel is unable to submit power of attorney today. It is therefore requested to kindly adjourn the case to any suitable date for submission of power of attorney and written statement. تو عموماً آپ کو مل جاتی ہے. اب پہلے ہوا کرتا تھا کہ ڈیلے کرنے کے لیے پہلے ہم نے میمو دیا، پھر ہم نے وہ وکالت نامہ دیا اور اس پہ ٹائم لگاتے رہے اور ریٹن اسٹیٹمنٹ کے لیے موقع لیتے رہے. جس دن آپ نے میمو جمع کروا دیا اس دن آپ کا پھر پاور آف اٹرنی کا ریٹن اسٹیٹمنٹ کا ٹائم شروع ہو گیا. جی سر. 30 دن وغیرہ. جی سر. تو اس کا اگر آپ نے دے دیا اور اپیئر ہو گئے تو پھر پاور آف اٹرنی لینے کا ٹائم وغیرہ وہ کوئی نہیں. اس تاریخ کے اوپر آپ کا ریکارڈ کے اوپر آ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا آپ کے کلائنٹ کو، اور اس تاریخ سے آپ کا 30 دن کا معاملہ اسٹارٹ ہو گیا. جی سر. اور آپ کا رائٹ بیچ میں ریٹن اسٹیٹمنٹ کا ہو جائے گا کہ اگلی تاریخ کے اوپر اگر آپ پہلے کی طرح وکالت نامہ اٹھا کے گئے کہ جی ٹائم دو، کاپی دو، یہ کرو وہ کرو. اب نیکسٹ اسٹیج ہے سبمیشن آف ریٹن اسٹیٹمنٹ یا فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ. آرڈر 8 کمپلیٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ پہ آرڈر 8 رول 1 provides that the defendant may and if so required by the court shall at or before first hearing or within such time as the court may permit it present a written statement for his defense, provided that a period allowed for filing of written statement shall not be ordinarily exceeding from 30 days. یہ وہی بات ہے جو سر نے کہی ہے ابھی
فرام دی ڈیٹ آف نالج، جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے اگینسٹ کیس ہوا ہے اور آپ نے میمو آف اپیئرنس تھرو کونسل اپیئر ہوئے ہیں یا تھرو ان پرسن ہوئے ہیں وغیرہ، تب آپ کو 30 ڈیز کے اندر اندر ریٹن اسٹیٹمنٹ دینی پڑیں گے. ڈیٹ آف نالج کے ڈیٹ آف میمو اپیرنس کے ڈیٹ آف اپیئرنس سر، اگر آپ نے اگر تعمیل آپ کی 2 ہفتے پہلے ہو گئی ہے، ریکارڈ کے اوپر اگر آ گئی ہے، تو اس تاریخ سے آپ کے 30 دن شروع ہوں گے کہ کورٹ میں اپیئر ہونے سے 30 دن؟ کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے، کورٹ میں جب آپ اپیئر ہوں گے تو آپ کے 30 دن شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس چیز کو تو آپ ڈینائی کر سکتے ہیں نا، تعمیل اگر وہ بھی ہو وہ ڈینائی کر لیتے ہیں کہ وہ مجھے صاف نہیں ہوئے وغیرہ، اس بیس پہ تو پھر ایکس پارٹی کی طرف جاتا ہے. ریٹن اسٹیٹمنٹ کی ڈرافٹنگ بھی آپ نے بہت ڈیٹیل سے کرنی ہے. عموماً جو ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرتے ہیں تو جو فیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو پلینٹ پر، اس پہ سمپل ہی لکھتے ہیں فکرہ حاضہ غلط ہے، ڈینائی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا، نہیں دیتا کوئی. لیکن یہ بات مینڈیٹری ہے کہ سمپل ڈینائل از ناٹ ڈینائل. آپ جا کے اس کی ریزن دیں گے کہ آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں اس کے کلیم کو، پلینٹف کے کلیم کو. نارملی جو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ریزن نہیں دیتے کہ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن آرڈر 8 رول 3 کے تحت آپ اسپیسیفک ڈینائی دیں گے کہ میں کیوں ڈینائی کر رہا ہوں اس چیز کو. It shall not sufficient for defendant in his written statement to deny generally the ground alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages. تو ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی جب آپ ڈرافٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈرافٹنگ بھی پچھلے لیکچر پہ سر نے آپ کو سوٹ کی ڈرافٹنگ کے بارے میں بتا دیا. دی نیم آف دی کورٹ، ٹائٹل آف دی کیسز، ٹائٹل آف دی کیس، پھر پریلیمنری آبجیکشنز، پھر وائز رپلائی، لاسٹ میں پریئر، اور پارٹیز کے سگنیچر، کونسل کے سگنیچر اینڈ ویریفیکیشنز وغیرہ سارا کچھ آپ لگائیں گے. لیکن وہ آپ کے نیکسٹ جو آنے والے لیکچر ہے اس میں آپ کو ڈرافٹنگ اینڈ وہ ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو آپ لگاتے ہیں، لسٹ آف ڈاکومنٹ بھی آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگائیں گے، لسٹ آف ریلائنس بھی آپ لگائیں گے. جو بھی ڈاکومنٹس ہیں جس پہ آپ ریلائی کرتے ہو وہ آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگائیں گے، اس ڈاکومنٹ میں مینشن بھی کریں گے. اگر وہ آپ نے لسٹ آف ریلائنس لسٹ آف ڈاکومنٹ میں مینشن نہیں کیا تو ایٹ دی اسٹیج آف ایویڈنس آپ اپنی ہی ڈاکومنٹس جس پہ آپ کا ریلائی ہو وہ آپ ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. اب 30 ڈیز کے اندر آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ سبمٹ نہیں کی تو آرڈر 8 رول 10 کے اندر آپ کے رائٹ کلوز کر دیے جاتے ہیں، اسٹک آف کر دیے جاتے ہیں آپ کے رائٹ. Where any party from whom a written statement is so required fail to present the same within time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it deem fit. Under Order 8 Rule 10 of CPC, the court can close the defendant rights to file written statement. The period allowed for filing of written statement shall not be ordinarily exceeding from 30 days. The government is be allowed in accordance with the provision of Section 80, a period of 2 months to file written statement and civil suit filed without notice under Section 80. A judgment given prior thereto is not valid. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو سیکشن 80 کے تحت 2 منتھ کا ٹائم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور پرائیویٹ پارٹی کو 30 ڈیز کے اندر آپ کو ریٹن اسٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں، ادروائز یور رائٹ شوڈ بی کلوز بائی دی کورٹ. اب اگر آپ ڈیفینڈنٹ کونسل ہیں، آپ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ کا رائٹ کلوز ہوا ہے تو آپ نے پھر ریویژن فائل کرنی ہے اگینسٹ دی امپیون آرڈر انڈر سیکشن 115 آف CPC. پنجاب میں ریویژن فائل کریں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اسلام آباد میں کہ امینڈمنٹ کے تھرو
جب آپ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ کا رائٹ کلوز ہو جاتا ہے تو آپ اسی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے دیتے ہو. اگر وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے تو آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ سبمٹ کر لیتے ہو. ادروائز اس کے بعد کوئی ریمیڈی پرووائڈ نہیں کی اس ایکٹ نے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کو ریٹ میں جانا پڑے گا ہائی کورٹ. فریمنگ آف ایشوز. نیکسٹ اسٹیج فریمنگ آف ایشوز ہے. عموماً جو جس دن آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کر لیتے ہو اسی دن کورٹ ایشو فریم کر لیتے ہیں. 7-11 ہم جمع کرا سکتے ہیں شروع کے اندر سے، یہ ساری کے سارے ہمیں وہ ڈیلے ہونا کروانے کا. وہ سر میں نے لاسٹ میں ایک سلائیڈ رکھی ہے. پنجاب میں یہ ہے کہ آپ 7-11 کے گراؤنڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ ملیں گے. امینڈمنٹ ایک امینڈمنٹ آیا 2018 میں. سپریٹ اپلیکیشن فائل نہیں کریں گے، ریٹن اسٹیٹمنٹ میں ہی آپ 7-11 کے گراؤنڈز لیں گے. تو وہ لاسٹ میں نے مینشن کیا ہے اس کا. فریمنگ آف ایشوز. At the first hearing of the suit, the court shall, after reading the plaint and the written statement, if any, and after such examination of the party as may be appear necessary, assert upon which material proposition of facts or law the party are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appear to depend. It is the duty of the judge himself to frame proper issues so that the party may know the controversy. تو فریمنگ جو ایشوز ہیں وہ جا کے جج صاحب خود فریم کرے گا. اس میں اسلام آباد میں بھی امینڈمنٹ آئی ہے اور پنجاب میں بھی آئی ہے. وہ دیکھتے ہیں. یہ اگزامپل اس کے یہ ہیں ایشوز کی فریمنگ کی. عموماً اسی طرح ایشو فریم ہوتے ہیں. whether the plaintiff is entitled for degree as spread in the suit, whether the plaintiff has the cause of action against the defendant. یہ OPP ہے, یہ onus of proof جو ہے وہ plaintiff پہ ہے. whether the suit filed by the plaintiff is liable to be rejected under Order 7 Rule 11. یہ OPD ہے, یہ ڈیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہوگا کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ گراؤنڈ لیے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں گراؤنڈ لی ہوگی کہ سوٹ آف پلینٹف از ناٹ مینٹینیبل انڈر فلاں فلاں سیکشن. تو وہ ادھر ثابت کرے گا کہ کیوں مینٹینیبل نہیں ہے. یا جو 7-11 کے جو گراؤنڈ ہے بارڈ بائی لا ہے تو وہ سارے جو برڈن آف پروف ہے وہ ڈیفینڈنٹ پہ ہے. تو پھر آپ پروپوزڈ ایشوز دیتے ہیں, امینڈمنٹ آف ایشوز کے اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں. جی جی. ایشوز فریم ہونے کے بعد ود ان 7 days آپ کو لسٹ آف وٹنسز دینی پڑتی ہے. یہ وہ لسٹ ہے, اس میں جس گواہ کا جس وٹنس کا نام آپ نے مینشن کیا ہے وہ آپ کورٹ میں ایز اے وٹنس لا سکتے ہیں, ادروائز کوئی وٹنس نہیں لے کے آ سکتے. تو ود ان 7 days آپ لسٹ آف وٹنسز سبمٹ کریں گے. نہیں, اپلیکیشن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. وہ اچھی پریکٹس ہے کیونکہ 7 دن کے اندر اندر کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ کورٹ نے کیا آرڈر کیا لسٹ. تو عموماً جو ہم جو پریکٹس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پلینٹ اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. وہ کوئی معاملہ آپ لگا سکتے ہیں ادھر بھی, لیکن اگر آپ نے ادھر نہیں لگایا تب جا کے یہی اسٹیج آپ کو ملتا ہے کہ ادھر آپ ود ان 7 days جمع کر سکتے ہیں. اگر لسٹ آف وٹنس جمع ہی نہیں کروائی تو کیا اس دن ایویڈنس والے دن کے اوپر آپ اپنے وٹنس کو نہیں لا سکتے؟ کیا سپریم کورٹ اس پہ سر ججمنٹ تو ہے کہ جو لسٹ آپ نے دی ہے اس کے مطابق آپ وٹنس لائیں گے, نہیں تو پھر آپ اپلیکیشن دیں گے انڈر آرڈر 16 رول 7 اینڈ 14 کے تحت آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اس وٹنس کو ایز اے کورٹ وٹنس بلا لیں. جی
کون سا سر؟ اس پہ تو کورٹ کی بڑی کلیئر ججمنٹس ہیں. The courts are counsel cannot take the place of client, neither sign in affidavit وغیرہ وغیرہ. عموماً یہ پریکٹس جو عام ہے کہ کونسل جا کے خود سگنیچر بھی کر لیتا ہے آن بہاف آف پارٹی، لیکن یہ غلط پریکٹس ہے. سی پی سی میں کلیئرلی پرووائڈ ہے سیکشن آرڈر 7 رول 14 اینڈ 15 میں دی پلینٹ یا دی پلیڈنگ شوڈ بی سائنڈ بائی دی پارٹی اینڈ ہیز کونسل، لیکن وہ کرتے ہیں پریکٹس. اس پہ سر میں کلیئر نہیں ہوں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کا کوڈ آف پروفیشنل ایتھکس کا جو لیکچر دیا تھا جو بیچ میں رہ گیا تھا اس میں لکھا ہوا آپ اپنے کلائنٹ کی پراپرٹی کے ساتھ آپ یو آر سپوزڈ ٹو بی ڈس انٹرسٹڈ. ذاتی مقدمے نہیں کرنے چاہیے. اس کے اندر یہ میرے خیال میرے پڑھنے کے مطابق اس میں ممانعت بھی ہے. ایک ہمارے پاس اتنے مقدمے ریویژن کے اندر آ رہے ہیں، وکیل سارے کا سارا ڈسپیوٹڈ مقدمے میں ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹس اپنے بیان کے اندر جمع کروا دیتے ہیں اینڈ کے اندر کہ جی یہ ڈاکیومنٹس ہیں. اٹیسٹڈ کاپیز آف جو ریکارڈ ہے انڈسپیوٹڈ ریکارڈ پبلک ڈاکیومنٹس کا تو صحیح ہے. مفصل میں انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سیریس ججمنٹس آئی اور اسی نقطے پہ درجنوں مقدمے خارج ہو رہے ہیں کہ جی وکیل صاحب کو کروانا آتا ہے، ایویڈنس ہے نہیں، وہ اپنے نہ وٹنسز کو بلواتے ہیں نہ لسٹ آف وٹنسز دیتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جرا بھی ہو جاتی ہے، دونوں پارٹیوں کو نہیں پتہ ہوتا. اگریمنٹ ٹو سیل پہ جرا بھی ہو گئی، اگریمنٹ ٹو سیل جرا وغیرہ ہونے کے بعد وٹنسز کے بعد وہ کاؤنسل کے بیان کے اندر جمع کروا دیے جاتے ہیں اور دوسری پارٹی بھی آبجیکٹ نہیں کرتی. اوپر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ آتے کہتے ہیں وہ یہ کیا چیز ہے، وکیل کا کیا تعلق اس طریقے سے ڈاکیومنٹ تو ثابت ہوا نہیں. اور 100% والے مقدمے ہم نے اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں کہ وکیل صاحب کو اتنی اے بی سی نہیں پتا تھے کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ ثابت کرنے والے. وٹنسز کو بلوائیں، پراپرلی یہ کریں. یہ والی پریکٹس بہت سیریس ہے اور یہاں پہ آپ کو بلوا کے کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ذاتی مقدمے مت کرو. جب آپ نے اگر if you are a witness اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس پوزیشن میں آپ نے نہیں لے کے آنا کہ جہاں پہ آپ کو بطور وٹنس بلوایا جا سکے. کسی ڈاکیومنٹ کو ایویڈنس کرنے کی نہیں ضرورت، کسی ڈاکیومنٹ کا وٹنس بننے کی ضرورت نہیں. ڈاکیومنٹ اگر جا کے ثابت ہو جاتا کہ فیک ہے، یہ فورجڈ ہے، تو پھر آپ کا لائسنس تو کینسل ہو جانا چاہیے نا. یا آپ کے ایویڈنس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، کورٹ کی آبزرویشن آ جاتی ہے، پھر ٹھیک ہے مس کانڈکٹ کیا ہے، کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر ہو گیا. آپ اپنے کلائنٹ کے لیے آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اگر موجود بھی تھے تو آپ نے پھر بھی وٹنس نہیں بننا، اسی لیے بیچ میں ہوتا ہے وغیرہ. یہ کرنے کے لیے ڈرافٹ میں نے کیا تو میں لے لوں گا، یہ مجھے ایکسٹرا پیسے مل جائیں گے بطور وٹنس ہونے کی. بہت سیریس پرابلم ہے. آپ کی فیملی کا اگر ہے تو وکیل کریں مقدمہ، خود اپنے سر پہ ویسے بھی لینے کی نہیں ضرورت. بندے کا دماغ ہی نہیں چلتا ذاتی مقدمے کے اوپر. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور گھر والے وہ آپ کو پکڑ کے بولتے رہتے ہیں کہ مروا دیتا ہے، کر دیتا ہے، وہ کر دیا اس طریقے سے. تو یہ جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیور پلیس یور سیلف ان اے پوزیشن جہاں پہ آپ کو وٹنس بننا پڑے. اور اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ میں ایویڈنس کلوز کرتا ہوں، آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. اور اگر کوئی انڈسپیوٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، اور انڈسپیوٹڈ بھی نہیں بلکہ اگر کوئی پبلک ڈاکیومنٹ ہے وہ شاید دیا جا سکتا ہے. جو اس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریسنٹ ججمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا کام ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہم نے نیا طریقہ پنجاب کے اندر نکال لیا جو کہ مکمل طور پہ غلط ہے. پروفیشنل وکیل ہو تو وکیل ہی رہو، نہ آپ نے وٹنس بننا ہے نہ آپ نے کلائنٹ کے بہاف کے اوپر کوئی کاغذ کرنا ہے. آپ کو کیا پتا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اگر وہ ہے اس کے ایویڈنس کے اندر ہونا چاہیے. ڈاکیومنٹ اس ٹائپ کے اوپر ایگزیبٹ نہیں ہوا اس کی اسٹیٹمنٹ کے اندر پراپرلی، تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ میں نہیں کروا سکتے. لوگ آبجیکٹ کر لیتے اور آپ سپریم کورٹ بھی نہیں آپ کو پھر بچا سکتا اس کے اندر. یہ نیچے کے لیول پہ بہت سیریس پرابلم ہے. اس کو ذرا دیکھیں. میں نے بھائی کا سوری یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ کلائنٹ کے بہاف پہ کچھ بھی کرتے ہیں تو کل کی اس کی رسپانسبلٹی وہ وکیل کو اوپر آتی ہے. تو ان کیس ہم نے میمو کو پیرنٹس دیا ہے کلائنٹ کے بہاف پہ، تو اس کی کل کو رسپانسبلٹی آئے گی. وہ کل کو ہمارے پاس نہیں آتا ہے، یہ کسی کورٹ کے تھرو بھی نہیں جاتا کورٹ میں. اور اس کے اوپر کوئی کرتا نہیں. نو ون از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دی فیکٹ کہ اس نے آپ کو کال کر کے پیش ہونے کے لیے کہا تھا کہ نہیں.
यहाँ पे हाँ 2 नंबरियाँ होती हैं कि अपने भाई को प्लेंटिफ भी अपने किसी जानने वाले वकील को कहता है यार मेमो दे दे और फिर गायब हो जाए ताकि एक्स पार्टी हो सके, वहाँ पे वकील के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लायबिलिटी है सर, क्या एंटी है इसमें, क्या कार्रवाई हो सकती है इस चीज़ पे इसी पे जो आप अगर उसके ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर समझ इस्टेब्लिश होता है कि दोनों पार्टी ये प्लेंटिफ के साथ मिला हुआ था और वो अब्यूज कर रहा था ये वगैरह, तो मिसकॉन्डक्ट बनता है। अगर वो मैलाफाइड था तो फिर बनता है, अगर वो बोनाफाइड था तो फिर नहीं बनता। बोनाफाइड के ऊपर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना यार क्या है वगैरह, किस तरीके से एक हद तक आप कोर्ट के अंदर जमा करवा रहे हैं, टाइम देने आपकी रिस्पांसिबिलिटी तो होनी चाहिए। आपके तो वैसे वकालतनामे में भी लिखा होता है एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू वो फीस वगैरह के ऊपर सेटलमेंट के ऊपर। कई दफा वकालतनामे के बाद आपकी फीस नहीं होती, आप अपना वकालतनामा विड्रॉ करने पे जा सकते हैं। सर फैसलाबाद में सारा प्रयास हम यूजर कर सकते हैं, जो उनके पास एक केस है तो उसमें भारत पार्टी जो थी उसने एक वकील साहब पेश किए, तो नाम ना बताया कर यार बीच में। वकील साहब ने उसमें जो है सारा वो मतलब काफी 476 की दरख्वास्त थी, सब कुछ किया, लेकिन बाद में जब दूसरे वकील साहब आए तो वो 476 की दरख्वास्त आ चुके थे, तो दूसरे वकील साहब आए तो वो कहने लगे हम पहले वकील को मानते नहीं, हमारा वकील ही नहीं है, तो इसने जाली वकालतनामा पेश किया। लेकिन वही वकील साहब उनकी अपील एक लगी हुई हाई कोर्ट में, तो उसमें वो उनका वकालतनामा लगा हुआ उनकी। यार देखो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपका ख्याल होता है कि आपका, और ये जब प्रोफेशनल, मेरे भाई आई एम सॉरी भाई के लेक्चर के अंदर मैं कर रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं प्रोफेशनल, ये कभी ना एक्सपेक्ट करो कि क्लाइंट आपका दोस्त है। जिस बंदे ने ये अज्यूम किया वो मारा गया। आपका, मैं कहता हूं कि जी आपका बड़ा दोस्त है, यार है, फीस वगैरह दी है, मगर जब 12-2 का उसका मुकदमा आप हार जाएंगे तो 12-2 के अंदर लिखेगा कि जी मेरा वकील तो ये था ही नहीं, मेरा वकील खुद दूसरी पार्टी ने खड़ा कर दिया, मेरे वकील ने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उसका घर बिक रहा होगा। वो एक और वकील के पास जाएगा, वो कहेगा कि जी मोहम्मद के खिलाफ ये एप्लीकेशन दे दो, तो प्लीज अपने आप को आपने एक्सपोज नहीं करना। 12-2 के अंदर नहीं भी बन रहा होता तो वो दे देते हैं कि जी वकील साहब नाल मिल रहे हो, इसी वकील साहब ने ऐ कर देता, वकील साहब ने ये कर दिया, उनकी ऑथराइजेशन नहीं थी। हाँ अल्टीमेटली मसला नहीं होता, लेकिन 8-8 साल वकीलों पर मुकदमे चलते हैं। 12-2 के अंदर आपको पार्टी बनाया होता, कोर्ट ने आपको बुलवा लिया, और यहाँ तक होता है आपको खराब करने के लिए, अपना घर बचाने के लिए वो बंदा यहाँ पे आके मिसकॉन्डक्ट की एप्लीकेशन दे देता है। अगर मेंबर जानने वाला तो आपको लाइसेंस जज को दिखाने के लिए सस्पेंड करवा देता है कि 12-2 के अंदर कम से कम स्टे तो हो। सो आप यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है ये क्लाइंट वगैरह। एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को आर्म्स लेंथ के ऊपर करोगे, ज्यादा करोगे, अदरवाइज घूम फिर के इसी तरीके से आ जाते हैं। जिस बंदे के लिए आपने 12 साल लड़ा होता है एक फीस के ऊपर, वो भी आगे 12-2 आपके खिलाफ कर देता है कि भाई बी वेरी गुड, आई एम सॉरी प्लीज। और जो हम इधर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं ना, जिस तरह आपने बात की कि मेमो ऑफ अपीयरेंस, तो एक वकील साहब क्यों किसी के केस में मेमो ऑफ अपीयरेंस देगा, और अगर देगा तो फिर उसके पास प्रॉपर फोरम है। अगर डिपेंडेंट ने या प्लेंटिफ ने एस्टेब्लिश किया तो बार काउंसिल है रिड्रेसल के लिए, सुन सकते हैं उसको। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर विदिन 7 डेज हमने लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं सबमिट करवाई, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं आगे? सर इसको मैं क्लियर करा रहा हूँ आगे, अगर 1-2 स्लाइड्स आप देख लें तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो जवाब आ जाएगा। अब सर ने क्वेश्चन किया था कि क्या अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस में वो नहीं तो जवाब, इसका जो आर्डर 16 रूल 2 है, रूल 1 विद इन 7 डेज का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। रूल 2 कह रहा है ए पार्टी शेल नॉट बी परमिटेड टू कॉल विटनेस अदर देन दोज कंटेन्ड इन द सेड लिस्ट except with the permission of the court and after showing sufficient good cause for omission of the said witness from the list, and if the court grant such permission it shall record reason for doing so। तो जाके बाद में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में। पंजाब में इधर डिफरेंट है थोड़ा। जी, तो फिर आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, आप नहीं लेके आ सकते अपने विटनेस को, डिफेंडेंट एविडेंस के लिए फिक्स हो जाएगा। तो फिर अगर आप एग्रीव्ड हैं तो उस आर्डर को जाके अपील, रिवीजन या रिव्यू में लेके जाए। इस पे मेरे भाई से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि अब
जज अथॉरिटीज में भी इख्तलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की एक शायद जजमेंट मौजूद है जिसमें उसने इसको इस तरह